कैमरे लगे हुए सारे जो सब पुलिस के पास हैं, वो भी पुलिस भी एक और कहानी है। सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं, वो सारा कुछ फिल्म कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी टीम आई है। वो लड़के जो बाहर खड़े थे उनको कहा भाई आप भी साथ आ जाएं, आप दोस्त हैं, तरह से मदद हो जाएगी, वायलेंस वगैरह ना हो, बचे हम आराम से टीका लगा के उसको ले जाएं। वो लड़कों ने इनकार किया। इन्होंने सीडी ली पीछे से, और अब तफसील थोड़ी सी आप दे दीजिएगा, जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द सीडी एंड द गोइंग इन। पहले आप दे दीजिए। इधर ही बैठ गया। हाँ हाँ, आप इधर ही। जब मैं डॉक्टर वामिक में इंटरवेंशन टीम का इंचार्ज था, जब उधर हम लोग पहुंचे तो सीसीटीवी कैमरे में, एक सेकंड ठहरे, इसको सीसीटीवी कैमरे में जो उसके आई थिंक रूम में अटैच था, ज़ाहिर ने देख लिया था कि बाहर गाड़ी आई हुई है। ज़ाहिर जो है टेरेस पे बाहर आ गया था और इसने बाहर आके कहा कि आप लोग जो हैं मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, मैं पुलिस को कॉल करूंगा और बुलाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपका हम वेट करते हैं अगर आप आते हैं। डॉक्टर वामिक रियाज। उसके बाद हम लोग अंदर गए। हम लोगों ने अंदर इसके गार्ड्स वगैरह से पूछा सारा कुछ कि कोई इसके पास असला वगैरह कोई चीज़ वगैरह नहीं है। दे डिनाइड इट। हम लोग आराम से ऊपर गए तो दरवाज़ा लॉक था, थंब इम्प्रेशन वाला लॉक था, वो दरवाज़ा हमसे नहीं टूट सका। हमने ताहिर साहब को बताया, उन्होंने उसके फादर से कॉल की, उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले जाएँ किसी तरह। हम लोग फिर आराम से नीचे आ गए, इसका वेट किया थोड़ी देर, क्योंकि इसने फिर हमें बाद में कहा था दरवाजे में से कि मैं आधे घंटे तक खुद आ जाता। जब ये आधे घंटे तक नहीं आया तो बाहर तकरीबन 8-9 बंदे खड़े हुए थे। इसके दोस्त थे 3 और 5-6 आसपास घरों के गार्ड्स वगैरह। खैर हम लोगों ने सीढ़ी लगाई, फ़ोन हम लोगों ने नीचे रखे क्योंकि सीढ़ी का फासला ग्रिल जो ऊपर वाली थी टेरेस उससे काफ़ी नीचे था। तो हम लोग किसी तरह अभी जो चढ़ गई, ये सबसे आगे था लड़का अमजद, उसके बाद समर था, तीसरे नंबर पे मैं था। यूँ ही इसने अंदर कदम रखा है तो ये अंदर चला गया कमरे में, वो बुलेट लेके गन लेके। एक सेकेंड, अब अमजद हमारे नर्स, असिस्टेंट नर्स है जो ग्रीवियसली इंजर्ड था, जिसकी तस्वीरें अभी आपको देंगे। 2 मिनट के लिए डॉक्टर साहब। अमजद बेटा आप बोलिए, इधर आ जाएं, आप बोलिए। इस पे हमला उसने किया था? जी आपको जख्म दिखाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जिस टाइम मैं अंदर गया तो उसका पीछे से डॉक्टर साहब भी और जो दूसरे लड़के भी थे तो वो भी साथ आ गए। तो जैसे ही उसने पिस्टल सीधा किया तो ये हम सब पीछे भागे, तो मैं भी भागा पीछे, लेकिन जैसा खिड़की थी उससे बाहर निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। तो सबसे एंड में मैं रह गया, तो उसने आके पिस्टल जो है ना मेरे इधर रख लिया। तो पिस्टल जैसा रखा तो फिर मजबूरन मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। तो उसने फायर किया इधर रख के, तो फायर नहीं चला है। तो फिर जो है ना उसको मैंने पीछे धक्का दिया, पीछे धक्का जिस वक्त दिया तो वो फिर दोबारा जो है ना उसने मेरे इधर रख के फायर किया, 2 बार फायर किया, लेकिन फिर भी फायर नहीं चला है। तो फिर उसने उस वजह से जो है ना मेरे सर में उसका बट जो होता है वो पिस्टल का वो मारा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जख्म सर में आ गया। तो वो उसका हाथ पकड़ा आ गया था मैं, तो हाथ फिर मैंने उस तरह नीचे किया तो पिस्टल नीचे गिर गया। तो बेड के ऊपर मुझे शक पड़ता है उसके कहीं से छुरी उसके हाथ में आ गई है। तो उसने फिर इस तरह वार किया मेरे गले के ऊपर, पहला वार। ये मुझे तकरीबन 6 टाँके लगे हैं। तो उसमें उसने पहले गला काटने की कोशिश की है, तो उसने फिर वार किया है। तो दूसरा जैसे ही मैंने वो छुरी निकाली है तो उसने पेट के अंदर लगा दी है, तकरीबन 10 टाँके वो भी लगे हैं। तो बकाया छोटी और भी काफ़ी चोटें लगी हैं, बाजू के ऊपर भी लगी है। तो फिर जो है ना उसका चाकू मैंने नीचे गिरा दिया। इतने में मैंने सबको आवाज़ें दी हैं यार कि ये मुझे मार देगा, तो आप प्लीज़ ऊपर आ जाओ। तो इतने में सारे लोग आ गए, तो फिर उसको पकड़ के नीचे मतलब उसके ऊपर फर्श के ऊपर लटाया है। तो फिर उसको बांध दिया है, बांध के तो फिर जिस मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो वो क्या कहते हैं बस मैं गिर गया नीचे, क्योंकि खून काफ़ी निकल गया था। तो बस इस वजह से जो है ना मुझे हॉस्पिटल ले गए। ये अमजद की पिक्चर है। ये आप तकसीम कर दें। उस वक्त मर्डर हो चुका था। मर्डर हो चुका मेरी था, बात है सारा जो है ना वो उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। अभी तो मैं इनके अभी एग्जैक्टली उस पे आ रहा हूँ। ये हॉस्पिटल की पिक्चर है या उसके घर की? नहीं हॉस्पिटल की में नाम हमारे पास पेम्स की। जी।
آپ سب کے لیے بیٹا کھڑے, یہ سب کو ملے گی پکچر, ہمارے پاس کاپی. یہ پکچر کی کاپی آپ سب کے لیے لائے ہیں. یہ پیمز کے اندر ہے یہ تصویر. پھر اس کے بعد دوسری دکھا میں دیجیے. دکھاتا ہوں. ہاں وہ آپ دکھا دیں. اگر آپ زخم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سے. اور پھر ہم لوگوں نے ظاہر جعفر کو, یہ ہمارا بندہ ادھر گرا ہوا تھا, ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی وداؤٹ ہیڈ, اور ہمارا بندہ گرا ہوا تھا, اور ظاہر جعفر وائلنٹ ہوا تھا اور چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. ان سب حالات میں ہم لوگوں نے اس بندے کو لٹایا, ہم لوگوں نے خود باندھا ادھر اس کو, اور یہ اس کی پکچر ہے, یہ ہم لوگوں نے باندھا تھا. یہ تصویریں دو فی الحال تقسیم کر سکتے ہیں سب کو, حضرات کو, خواتین کو. اور جو ہی یہ اندر میں گیا تھا, جب میں نے وداؤٹ ہیڈ باڈی دیکھی تھی, میں ٹیرس پہ آیا تھا, جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہوگا, میں نے آ کے جو باہر لوگوں کا مجمع تھا ان کو سب سے پہلے کہا تھا اونچی آواز میں کہ اندر مرڈر ہوا ہے, یہ میڈیکل انٹرونشن کیس نہیں ہے, یہ کرائم سین ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی فوراً پولیس کو کال کرے یا پولیس کو بلا لے. اور میں پھر واپس آ کے اس بندے کو ہاسپٹل بھیجا تھا, اس کو باندھا تھا, اور پھر پولیس 10 منٹ بعد آئی تھی جب ہم اس کو باندھ چکے تھے. پیمز میں آپ کے کیا بیان تھے؟ پیمز میں نہیں کیا تھا, وہ وکیل صاحب پیمز میں. وہ اس کا جواب آخر میں سوال جواب آخر میں. آپ ذرا بھائی اپنے لسٹ بنا لیں تاکہ آپ کے جواب ہم پوری طرح سے ہاں دیں. دیں. میں ذرا تسلسل سے چل رہا ہوں. ایک تو آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ یو آر لسننگ. میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ سن رہے ہیں, اور آپ کے جہاں تک ہو سکا سوال جو ہمیں میرے سب کیس کو سب جوڈس نہ کریں ان کے جواب بھی دیں گے چاہے کچھ بھی لگے. تو سب سے پہلے تو میں اب مزید کہانی کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے ان کے والد کو فون کیا. اچھا, یہ میرے پاس فون ریکارڈز ہیں, اس لیے پولیس کھیل نہیں سکتی ہمارے ساتھ. ہمارے پاس فون ریکارڈز ہیں, واٹس ایپ ریکارڈز ہیں. واٹس ایپ ریکارڈ کے اندر کانورسیشن ریکارڈڈ ہے, ٹائم آف کانورسیشن صرف نہیں ہے, ہمارے پاس کانورسیشن ریکارڈڈ ہے. اور ان کو میں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بھیجا تھا یہاں اس کو اٹھانے کے لیے, بچے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, یہاں تو ڈیڈ باڈی بچی کی پڑی ہوئی ہے. ان کی ریئیکشن ایسی تھی, اگر خدا نخواستہ میں آپ کے گھر فون کروں کہوں آپ کے گھر میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے بچی کی, اور آپ کا بیٹا کنٹرول سے باہر ہے, آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے, چاہے مرد ہوں گے عورت ہوں کہ نہیں. نیچرل ہیومن رسپانس ہے. آپ کو کیا پتا کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے جو میرا سٹاف ہے, ٹراما اور صدمہ کتنا ہے جس کے لیے ہم تھیراپی کرتے ہیں, ٹراما تھیراپی کرتے ہیں. ان کا تو ریئیکشن ایسے تھا جیسے کوئی کہتا ہے کہ اچھا شراب زیادہ پی لی ہوتی. ان کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں تھا, اتنا سبڈیوڈ ریئیکشن تھا. اب میں تو سائیکو تھیراپسٹ ہوں نا, میں تو آپ کی شکل دیکھ کے, میری ٹریننگ ہے, دیکھ سکتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے, اور آپ میری شکل دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہانی کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں, ڈرامہ کرنے آیا ہوں یہاں پہ. مجھے عجیب لگا کہ یہ آدمی کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں ایک بچی کی لاش پڑی ہے, اور آپ کا بیٹا اس وقت ہم نے گرفتار کر کے باندھ کے رکھا ہوا ہے, اور ان کی ریئیکشن تھی اچھا اوکے پولیس از کمنگ. مطلب کسی کو ایسی چیز خبر آئے تو وہ تو کولیپس ہو جانا چاہیے, آواز ٹوٹ جانی چاہیے, ٹانگیں ہل جانی چاہیے, خوف سے یا صدمے سے انسان ہل جانا چاہیے. کوئی ریئیکشن ہی نہیں تھی. اب میں نہیں کہہ رہا یہ اچھے ہیں برے ہیں یا کیا ہیں, میں صرف آپ کو بیان کر رہا ہوں حقیقت جو ہوئی اس وقت. اب میں نے بھی فون کر دیا تھا انہی کو, وہ ٹیلی فون ریکارڈ ہے, بلائیں پولیس کو. انہوں نے شاؤٹ کیا تھا باہر جو مجمع تھا, تو پولیس تو فائنلی آ گئی. پولیس کو ہم نے مدد کی کف کرنے میں, کیونکہ پولیس نے بھی جب دیکھی ڈیڈ باڈی وہ بھی ہل گئی بالکل. کف کیا, باندھا اور ڈال دیا گاڑی میں, انہی کی گاڑی میں, اور لے گئے اس کو. ایک ضروری چیز اب بتا دوں, جب تک پولیس نہیں آئی وہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا کہ یہ مجھے انکمفرٹیبل ہوں اور مجھے پانی پلاؤ, اور یہ بالکل نارمل بات کر رہا تھا. جیسے پولیس آئی اس نے ڈرامہ شروع کر دیا, آوازیں نکالنی شروع کر دی. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں, کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں جانا مجھے, سمجھ رہے ہیں آپ. بٹ ہی واز اسپیکنگ نارملی till the police came. When the police came, اس کا تیور ہی بدل گیا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کی سائیڈ لیں, ہم مقدم کی سائیڈ لیں, یا ہم ذاکر جعفر کی سائیڈ لیں, یا ہم پولیس کے ساتھ دب کے پولیس کی سائیڈ لیں. ہم کیوں لیں, ہم تو پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز اور سائیکو تھیراپسٹ ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ بات کرنے کی. اب بات آتی ہے کہ مجھے میرے وکیل
ان کے علاوہ دوسرے وکیل، ہمارے پاس 3 وکیل ہیں، انہوں نے کہا طاہر صاحب ابھی کیونکہ آپ پروسیکیوشن وٹنس ہیں، آپ کچھ اور نہیں، ہمیں تو انہوں نے پیسے کھائے ہیں یا کیا کیا مجھے نہیں پتا، میں کسی کے اوپر غلط الزام نہیں لگاؤں گا، 25 دن واردات تک ہم پروسیکیوشن وٹنس تھے، آئیے بیٹھیں چائے پئیں یہ کریں وہ کریں، ہم پروسیکیوشن وٹنس تھے 25 دن کے لیے۔ 26ویں دن میں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ میں لاہور میں ہوں اور وہاں سے مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ کا سٹاف ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا بیان لینا ہے، مطلب آپ مجھے بلا رہے ہیں تو جھوٹ بول کے تو نہ بلائیں، آئے صاحب جو ہیں اس تھانے کو سار کے تھانے، اور کہا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کریں، بھائی کس چیز کے لیے، آپ بھی وہاں تھے، تو میں نے کہا بھائی 1 منٹ، اور ہم نے کھلوا کے پڑھوا دی ایکچوئل ڈاکیومنٹ، کون سی ڈاکیومنٹ تھی وہ جس میں اس کو ان کو پڑھایا جس میں میرا نام ہی نہیں تھا، جی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ پڑھوا دی، وہی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کورٹ میں پڑھا دی، ہم نے نہیں، ان کے پولیس کے پروسیکیوٹر نے، دونوں میں میرا نام ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے میرا نام سلپ کر دیا، میں تو ان کے ساتھ ہوں، میرا سٹاف ہے، کوئی امیر نہیں ہے غریب نہیں، میرا سٹاف ہے، جب تک یہاں یہ وہاں میں ہوں، یہ تھے جیل میں 10 دن، بیرک سی میں، اللہ کسی کے دشمن کو بھی نہ ڈالے، میں بھی تھا بیرک سی میں نے نہیں کہا مجھے B کلاس چاہیے یا A کلاس چاہیے، میں بھی اسی بیرک میں تھا، کس لیے تھے ہم آج تک پتہ نہیں، کون سی سیکشنز بنتی ہیں، وہ بیل کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بیل کیسی ہوتی ہے، آج جج نہیں آیا، پرسوں پروسیکیوٹر نہیں آیا، ترسوں اس سائڈ کا لائر نہیں آیا، 10 دن جیل میں نے صرف ان پرزنرز کے ساتھ کام کیا، کیونکہ جیلوں کا حال بھی بہت برا ہے، اور اگر میں جاؤں گا جہاں جاؤں گا کام کروں گا، ابھی میں نانگا پربت گیا ہوا تھا، میں چڑھتا ہوں، وہاں پہ ولیج ہے تاراشنگ، وہاں جا کے